السلام علیکم، میں سمیلا گوندل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. دس اسٹوری از آلریڈی نریٹڈ بائی سندیپ مہیشوری. یہ کہانی ہے ایک باپ اور بیٹے کی جو اپنے اسکوٹر پر بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے. رستے میں اچانک باپ کی نظر پڑتی ہے کہ سڑک کنارے کچھ لڑکے کیچڑ میں کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. باپ فوراً اپنا اسکوٹر ایک سائڈ پہ روکتا ہے اور ان لڑکوں سے پوچھتا ہے کہ بیٹا تم لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ لڑکے اسے کہتے ہیں کہ کیا آپ کو دکھتا نہیں، یہاں ایک سونے کا پھل ہے اس کیچڑ میں اور ہم اس سونے کے پھل کو ڈھونڈ رہے ہیں. جیسے ہی وہ باپ سونے کے پھل کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں. وہ سوچتا ہے کہ کاش اگر یہ سونے کا پھل میرے بیٹے کو مل جائے تو اس کے ساتھ ساتھ میری بھی زندگی بدل جائے گی. وہ اپنے بیٹے کو فوراً دھکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ تم بھی ان کے ساتھ سونے کا پھل ڈھونڈو. جبکہ اس کے بیٹے کے خواب کچھ اور ہوتے ہیں. اس کا بیٹا وہ سونے کا پھل نہیں ڈھونڈنا چاہ رہا ہوتا. وہ اپنے باپ کو یہ سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ میرے خواب کچھ اور ہیں، میں اس سونے کے پھل کے پیچھے نہیں پڑنا چاہتا. لیکن اس کا باپ اسے سختی سے کہتا ہے کہ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، جاؤ اور اپنی پوری جان لگا دو اس پھل کو ڈھونڈنے. وہ لڑکا جاتا ہے، اپنی پوری جان لگاتا ہے اس سونے کے پھل کو ڈھونڈنے میں، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. وہ واپس آتا ہے، اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، لہٰذا مجھے یہ کام مت کرنے دیں. لیکن اس کا باپ اس کو کہتا ہے نہیں، باقی سب کر رہے ہیں، جب باقی کر سکتے ہیں تو تم بھی کر سکتے ہو، جاؤ دوبارہ کوشش کرو. وہ لڑکا دوبارہ اس سونے کے پھل کو ڈھونڈنے کے لیے اس کیچڑ میں کود پڑتا. آہستہ آہستہ اس لڑکے کو سمجھ آتا ہے کہ وہ کیچڑ نہیں بلکہ ایک دلدل ہے جس میں وہ آہستہ آہستہ دھنستا جائے گا. وہ دوبارہ باہر آتا اور اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا باپ نہیں سمجھتا اور اسے کہتا ہے کہ تم بہانے بنا رہے ہو، جاؤ اور اس پھل کو ڈھونڈو. وہ لڑکا دوبارہ اپنے باپ کے کہنے میں اس پھل کو ڈھونڈنے کے لیے کود پڑتا ہے. وہ اپنی پوری جان لگا دیتا ہے. آہستہ آہستہ وہ اس کیچڑ میں دھستا چلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے. جب اس کا باپ یہ دیکھتا ہے تو زاروں قطار رونے لگتا ہے. کچھ دیر بعد اسی رستے سے ایک فقیر گزرتا ہے. وہ فقیر جب اس آدمی کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ لڑکے کے باپ کے پاس رکتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس لڑکے کا باپ سونے کے پھل کے بارے میں ساری کہانی اس فقیر کو بتاتا ہے. فقیر غور سے اس کیچڑ کی طرف دیکھتا ہے اور اس آدمی سے کہتا ہے کہ جس سونے کے پھل کے لیے تم نے اپنے بیٹے کی جان گنوا دی، ایک بار اسے غور سے دیکھ تو لیا ہوتا کہ وہاں کوئی چیز ہے بھی یا نہیں. جیسے ہی وہ آدمی یہ بات سنتا ہے وہ آگ بگولا آ جاتا ہے اور اس فقیر سے کہتا ہے کہ کیا تم اندھے ہو؟ وہ سامنے تو سونے کا پھل ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تب وہ فقیر اس آدمی کو کہتا ہے کہ دھیان سے دیکھو، اس کیچڑ میں جو نظر آ رہا ہے وہ سونے کا پھل نہیں، اس پھل کا عکس ہے. اصل سونے کا پھل تو درخت پہ ہے. پھر وہ فقیر اس آدمی کو سمجھاتا ہے کہ اگر تم باقی لوگوں کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو اس ہجوم میں نہیں جھونکتے، اسے اپنی مرضی سے اس کی خواہشات، اس کی خوشی کے لیے اس کے اپنے خواب پورے کرنے دیتے، تو شاید آج وہ زندہ بھی ہوتا اور وہ سونے کا پھل بھی حاصل کر لیتا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.